حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 14 روپے 92 پیسے اضافہ کر دیا گیا۔ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 15 روپے اضافہ کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ پیٹرول کی نئی فی لیٹر قیمت 414 روپے 78 پیسے مقرر کر دی گئی۔ ڈیزل کی نئی قیمت 414 روپے 58 پیسے مقرر کر دی گئی ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے 1.2 ارب ڈالر کی اگلی قسط کی منظوری دے دی۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا واشنگٹن میں اہم اجلاس ہوا۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں پاکستان کی کیس کا جائزہ بھی لیا گیا۔ پاکستان کو ای ایف ایف پروگرام کے تحت 1 ارب ڈالر ملیں گے۔ موسمیاتی تبدیلی کے آر ایس ایف پروگرام کے تحت 20 کروڑ ڈالر ملیں گے۔ 7 ارب ڈالر کا ای ایف ایف پروگرام 37 ماہ کے لیے ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان 27 مارچ کو اسٹاف لیول معاہدہ طے پایا تھا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے پاکستان نے اسٹاف لیول معاہدہ کامیابی سے مکمل کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے ساتھ جنگ بندی برقرار رکھنے کا اعلان۔ میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکی جہازوں پر حملہ ہوا مگر جنگ بندی برقرار ہے۔ ماضی میں 25 لاکھ غیر ملکی افراد امریکہ میں داخل ہوئے۔ سرحدوں کو کھلا رکھنا بے وقوفی ہے۔ کھلی سرحدوں کی وجہ سے جرائم پیشہ افراد امریکہ میں داخل ہوئے۔ اب غیر قانونی طریقے سے کوئی بھی امریکہ میں داخل نہیں ہو رہا۔ ہم نے امریکہ کی سرحدیں محفوظ بنانے ہزاروں غیر ملکیوں کو اپنی سرحد عبور کرنے سے روک دیا۔ ہمیں آج ایران کا جواب موصول ہو جانا چاہیے۔ ابھی تک ہمیں ایران کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ امید ہے ایران کی جانب سے سنجیدہ تجاویز سامنے آ گئیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ صورت ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ امریکی بحریہ نے ایران کے 70 ٹینکرز کا راستہ روکا ہوا ہے۔ اگر امریکہ پر میزائل فائر کیے گئے تو ہم جواب دیں گے۔ گزشتہ روز ایران پر کیے گئے حملے آپریشن ایپک فیوری کا حصہ نہیں تھے۔ حزب اللہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے۔ ہماری توجہ لبنان کی سیاسی قیادت کے ساتھ بات چیت پر ہے۔ پومپیو کے ساتھ ملاقات انتہائی مثبت رہی۔ ایران ابھی تک امریکہ کی تجویز کا جائزہ لے رہا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا ایرانی خبر ایجنسی کو انٹرویو۔ گزشتہ رات امریکہ کے ساتھ فوجی تصادم پر سخت رد عمل۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ نے جنگ بندی اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کی۔ ایرانی افواج صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ امریکہ کا ایران کے جزیرے کشم اور بندرگاہ بندر عباس پر حملہ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے جزیرے اور بندرگاہ پر حملے کی تصدیق۔ کہا ایران کے بلا اشتہار حملے کا جواب دیا۔ ایرانی فوج نے امریکی بحری جہازوں پر میزائل اور چھوٹی کشتیوں سے حملہ کیا۔ امریکہ کا کوئی اثاثہ نشانہ نہیں بنا۔ جوابی حملے میں ایران کی ان تنصیبات کو نشانہ بنایا جہاں سے حملہ ہوا تھا۔ امریکہ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا لیکن اپنی فوج کی حفاظت کے لیے مستعد ہے۔ ایران کا امریکہ پر جنگ بندی معاہدہ توڑنے کا الزام۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے مطابق امریکہ نے خمیز سرخ اور قشم جزیرے پر حملے کیے۔ حملے خطے کے کچھ ممالک کے تعاون سے کیے گئے۔ امریکہ نے ایک آئل ٹینکر کو جاسک کے قریب نشانہ بنایا جبکہ دوسرے جہاز کو ہرمز میں نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج نے فوری جوابی کارروائی کی۔ چابہار بہار بندرگاہ کے جنوب میں امریکی جہازوں پر جوابی حملہ کیا۔ حملے میں امریکی جہازوں کو کافی نقصان پہنچا۔ کسی بھی جارحیت کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیں گے۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے ایک قلیل مدتی معاہدے پر غور کر رہے ہیں۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز کا دعویٰ۔ مختلف ذرائع اور حکام کے حوالے سے دی گئی رپورٹ کے مطابق قلیل مدتی جنگ بندی معاہدے کے حوالے سے انتہائی فریم ورک تیار کیا گیا ہے۔ فریم ورک 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلے مرحلے میں باضابطہ طور پر جنگ کا خاتمہ، دوسرے مرحلے میں افغان حکومت کے بحران کا حل اور تیسرے مرحلے میں ایک جامع معاہدے پر بات چیت شامل ہے۔ یہ منصوبہ جامع امن معاہدے کے بجائے ایک قلیل مدتی یادداشتی مفاہمت پر مبنی ہے۔ ایران اور امریکہ میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف۔ امریکی کانگریس میں ڈیموکریٹ رکن ایل گرین کی قرارداد پاکستان کی امن کے لیے کوششوں اور سہولت کاری کو خراج تحسین۔ امریکی قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ تباہ کن جنگ کے دوران پاکستان کا کردار
کلیدی رہا۔ پاکستان نے سفارتی وفود کی میزبانی کے لیے مشکلات برداشت کی۔ پاکستان مستقل امن کو ممکن بنانے میں کردار ادا کر رہا ہے۔ سفارتکاری اب بھی آگے بڑھنے کا سب سے مؤثر راستہ ہے۔ ایران جنگ کے نتیجے میں ہزاروں افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایران اب بھی اپنے 70% میزائل ذخیرے کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی CIA کی خفیہ رپورٹ میں انکشاف رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایرانی حکومت نے اپنی سرزمین میزائل سائٹس کو دوبارہ فعال کر لیا ہے، تباہ شدہ میزائلوں کی مرمت کی ہے اور نئے میزائل بھی تیار کیے ہیں۔ ایران امریکی بحری ناکہ بندی کو کم از کم 3 سے 4 ماہ تک برداشت کر سکتا ہے۔ 4 ماہ بعد ہی اسے شدید معاشی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ کی کورٹ آف انٹرنیشنل ٹریڈ نے ٹرمپ کے عالمی ٹیرف کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ امریکی عدالت کے مطابق امریکی درآمدات پر 10% ٹیرف قانونی جواز نہیں رکھتے۔ تجارتی خسارہ ادائیگیوں کے توازن کے برابر نہیں ہوتا۔ اقدام قانون کے تحت درست نہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایمرجنسی پاورز ایکٹ کے تحت یہ ٹیرف عائد کیے تھے۔ امریکی سپریم کورٹ بھی ٹرمپ کے اس ٹیرف کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے۔ آسٹریلیا کا کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا اعلان۔ آسٹریلوی حکومت نے کالعدم PLA کے 3 کارندوں پر مالی پابندیاں لگا دی۔ کالعدم PLA سے لین دین یا تعلق پر بھاری جرمانہ اور 10 سال تک کی قید ہو سکتی ہے۔ کالعدم PLA پر پابندی دہشت گرد حملے کرنے اور حمایت پر لگائی گئی ہے۔ دہشت گرد تنظیم نے پاکستان میں غیر ملکی شہریوں کو بھی نشانہ بنایا۔ PLA پر پابندی UN سلامتی کونسل فریم ورک کے تحت لگائی گئی۔ بھارت پر کینیڈا میں خفیہ مداخلت اور اثر و رسوخ کے الزامات۔ کینیڈین انٹیلیجنس کی تہلکہ خیز رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے خفیہ تعلقات کے ذریعے کینیڈین سیاستدانوں، صحافیوں اور انڈو کینیڈین افراد پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ خالصتاً تحریک قانونی سیاسی سرگرمی ہے۔ غیر پرتشدد خالصتاً حمایت کو کینیڈین قانون کے تحت دہشت گردی نہیں سمجھا جاتا۔ کینیڈا کو خالصتاً کے حامیوں کے خلاف بین الاقوامی جبر کے حوالے سے جو کرنا رہنا چاہیے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق کینیڈا کی انٹیلیجنس رپورٹ نے بھارتی بیانیے پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ دفاع وطن اور عوامی تحفظ کے لیے پاکستان کی سیاسی اور اصغری قیادت کا فولاتی عزم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاک فوج کے شہریوں کے تحفظ اور ملک کی دفاع کے عزم پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت کی جانب سے کسی بھی قسم کی مہم جوئی کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ 8 مئی 2025 کو پاک فوج کے ترجمان نے بھارتی اشتعال انگیزی کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا، جنگی جنون میں مبتلا بھارت کے پاکستان میں داخل ہونے والے تمام اسرائیلی ساختہ ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ DGI SPR نے کہا کہ جب پاکستان حملہ کرے گا تو بھارتی میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پوری دنیا دیکھے گی۔